اب آپ کو ملواتے ہیں ہم انسانیت کی خدمت کی اعلیٰ مثال قائم کرنے والوں سے۔ جی ہاں، لاہور میں ایک ٹریفک وارڈن ہے جنہوں نے ایک بزرگ کو گود میں اٹھا کر سڑک پار کروائی۔ سوشل میڈیا پر یہ ویڈیو وائرل ہوئی۔ اس اقدام کو خوب سراہا جا رہا ہے۔ کیا وجہ بنی اور یہ بزرگ تھے کون، یہی جاننے کے لیے ہم نے دعوت دی ہے ٹریفک وارڈن مبین احمد ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہے اور ساتھ ہی ہمیں کمیونٹی پولیس سسٹم پر بات کرنے کے لیے ابرار صاحب نے بھی جوائن کر لیا ہے۔ السلام علیکم، بہت شکریہ آپ دونوں کا وقت دینے کے لیے۔ سب سے پہلے مبین آپ سے بات کرنا چاہیں گے، یہ بتائیے گا اس اقدام کو بہت زیادہ سراہا جا رہا ہے، ہم بھی سلیوٹ پیش کرتے ہیں آپ کے اس اقدام کو۔ یہ کب کی ویڈیو ہے، کس روز کی ہے، کیا وجہ بنی، آپ کیا کر رہے تھے جب آپ نے ان بزرگ کو دیکھا اور کیا ضرورت محسوس ہوئی کہ آپ نے ان کو گود میں اٹھا کر باقاعدہ سڑک پار کرائی تھی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ اصل میں بات یہ ہے کہ آج 3-4 دن پہلے نا میں ڈیوٹی پہ اپنی آ رہا تھا قربان لائن میں، تو میں کیا دیکھتا ہوں کہ کچھ فاصلے پہ نا ایک بزرگ جو ان سے وہ مجھے گھبرائے ہوئے محسوس ہوئے۔ تو ایسے ہو رہا تھا کہ 1-2 قدم وہ آگے کرتے تھے روڈ کراس کرنے کے لیے اور اس کے بعد پھر نا واپس ہو جاتے تھے۔ جھجک رہے تھے، فیل کیا کہ وہ روڈ کراس کرنا چاہ رہے ہیں، صحیح روڈ کراس کرنا چاہ رہے ہیں، اور روڈ میں نے جا کے ان کے پاس بائک اپنی تھوڑی سی آگے جا کے لگائی۔ میں پھر اس کے بعد ان کے پاس آیا، ان کے پاس آ کے تو میں نے ان سے سلام کیا اور میں نے پوچھا انکل آپ روڈ کراس کرنا چاہتے ہیں؟ تو انہوں نے جب میری طرف دیکھا نا تو کہتے جی بیٹا میں روڈ کراس کرنا چاہتا ہوں۔ تو میں نے کہا سر آئیں میں انکل آپ کو روڈ کراس کراتا ہوں۔ تو میں نے جیسے ان کا ہاتھ پکڑانا تو ان کے نا لیفٹ سائڈ پہ فالج ہوا تھا، تو رائٹ سائڈ سے میں نے ہاتھ پکڑا تو انہوں نے کہا بیٹا میں نا اپنے اوپر فاسٹ ٹریفک کو تیز ٹریفک کو اتنا ہیوی کر چکا ہوا ہوں کہ میں نا روڈ کراس نہیں کر پا رہا، میں نروس ہو گیا ہوں، پریشان ہو گیا ہوں، تو مجھ سے چلا نہیں جا رہا، کپ کپی تھی تھوڑی سی نا طاری ہو گئی ہے مجھ پہ۔ تو میں نے پھر کیا کیا، میں نے کہا میں آپ کو نا اپنے بازو پہ اٹھا کے نا روڈ کراس کرواتا ہوں۔ تو میں نے نا انہیں اپنے بازو پہ اٹھایا اور جیسے ہی روڈ کراس کرنے کے لیے میں آگے بڑھا تو جو گاڑیاں آ رہی تھیں نا لوگوں کی، میں مجھے اس لحاظ سے خوشی ہوئی کہ لوگوں نے نا مجھے دیکھ کے نا گاڑیاں سلو کی، انہوں نے مجھے اکثر لوگوں نے راستہ دیا تاکہ میں روڈ کراس کر لوں۔ پھر میری بیک سائڈ سے لوگ گاڑیاں لے کے گئے، تو میں نے پھر روڈ کراس کروا کے انہیں بزرگوں کو جب فٹ پاتھ پہ اتارا نا تو اس کے بعد انہوں نے میرے سر پہ شفقت بڑا ہاتھ پھیرا، زبردست۔ میں کہتا ہوں اس کے بعد جو ان کے منہ سے جو دعائیں نکل رہی تھیں نا، اور میں یقین مانے اس خوشی کے لمحات کو آپ کے ساتھ شیئر ہی نہیں کر سکتا کہ مجھے اس وقت کتنی خوشی ہو رہی تھی۔ بالکل، اور مبین صاحب وہ کہتے ہیں نا کسی کی دعائیں مل جانا، کسی کا شفقت بھرا ہاتھ آپ کے سر پہ آ جانا، ان چیزوں کا کوئی نیم البدل ہی نہیں ہے۔ یہ وہ ہیں جو کہ نایاب ہیں اور یہ وہ ہیں جو کہ جن کی کوئی قدر و قیمت ہی نہیں ہے۔ مجھے بتائیں مبین کہ بطور ٹریفک وارڈن آپ لوگ روزانہ بہت سے ایسے لوگ ہیں جنہیں دیکھتے ہیں، جن کی مدد کرتے ہیں، جب کامنٹس ملتے ہیں، جب دعائیں ملتی ہیں، جب وہ شفقت بھرے ہاتھ آپ کے سروں پہ رکھے جاتے ہیں، اس وقت کیا فیلنگ ہوتی ہے، اس وقت کی جذبات کیا ہوتے ہیں؟ میں چاہوں گی کہ پوری عوام جانے۔ ہمیں نا سروس کرتے ہوئے 15 سال ہو گئے ہیں، اور یقین مانے یہ میری اپنی لائف کا اگر میں آج بتانا شروع کروں نا تو ٹائم ختم ہو جائے گا، اتنے یعنی کہ واقعات میں نے لوگوں کے ساتھ یعنی کہ کیے، کیونکہ ہمارا روڈ پہ کام پبلک کو ٹریفک کی روانی جاری رکھنا اور لوگوں کی مدد کرنا ہے۔ تو میرے ساتھ اتنے بے شمار واقعات ہوئے، تو میرے جو باقی ساتھی کلیگ ہیں ان کے ساتھ کتنے ہوئے ہوں گے، یہ ایک نوٹ ہو گیا نا واقعات، تو پبلک نے جو سا اسے اپریشیٹ کی ہے۔ تو مجھے سب سے بڑی ایک تو خوشی ہے پبلک نے اپریشیٹ کیا، لیکن ساتھ میں اپنی پبلک جو ان سی کمنٹ شیئر کر رہے ہیں نا، انہیں مقصد اس ویڈیو کا یہ دیکھیں نا، دیکھا جائے تو یہ ہے کہ لوگ سبھی اپنے ایک سوچ بنائیں لوگوں کی مدد کرنے کی۔ یقین مانے یہ جب بزرگ میں دیکھتا ہوں کہ اکثر لوگ کھڑے ہوتے ہیں روڈ پہ، لوگ اگنور کر جاتے ہیں، وہ دیکھتے ہیں جی ہمارا ٹائم لگے گا، ایسے اس سوچ کو ہمیں چینج کرنا ہے۔ وہ ایک مائنڈ سیٹ لوگوں کا بنا ہوا ہے جی کہ نیکی کا زمانہ نہیں رہا، یہ مائنڈ سیٹ چینج کرنا ہے ہمیں، کیونکہ ایک دوسرے کی جو مدد کریں گے نا، ہر بندہ اپنے اپنے طور پہ کر کے تو دیکھے۔ میں کہتا ہوں جو اسے خوشی مسرت محسوس ہوگی، میں کہتا ہوں اگر وہ کسی کام بھی جا رہا ہے نا، اس کا کام میں رکاوٹ بھی ہے وہ آٹومیٹک ختم ہو جائے گی۔ بالکل، بہت اچھی بات کی آپ نے، بہت اچھی بات کی مبین آپ نے، ہر بندہ مدد کرے۔ بالکل ٹھیک۔ اچھا، کمیونٹی پولیسنگ سسٹم کے حوالے سے اب ہم بات کرنا چاہیں گے، ابرار صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ ابرار صاحب یہ بتائیے گا، یہ جو کمیونٹی پولیسنگ سسٹم ہے یہ ہے کیا، بیسکلی اس کے مقاصد کیا ہیں، کتنی امپورٹنٹ ہے یہ، اور یہ بھی بتا دیجیے گا کہ ہر تھانے میں موجود جو کمیونٹی گائیڈ ہے اس کی ذمہ داریاں بیسکلی ہوتی کیا کیا ہیں؟
تھینک یو سو مچ فار انوائٹنگ اس. جیسے کہ مبین نے بتایا کہ ہم نے ایک مائنڈ سیٹ کو چینج کرنا ہے, اور جیسے ہی CCPO صاحب غلام محمود ڈوگر نے لاہور کا چارج لیا, انہوں نے ہمیں ایک بات کہی کہ ہم نے اپنی پولیس کا بھی مائنڈ سیٹ چینج کرنا ہے اور لوگوں کے ذہن کے اندر پولیس کی امیج کو چینج کرنا ہے. ہم نے ایک فورس سے ایک پولیس کو سروس میں تبدیل کرنا ہے, اور کمیونٹی گائیڈز ایک عملی طور پر ایک پریکٹیکل ایگزامپل اور ایک کامیاب ایگزامپل ہے کہ کس طرح پبلک کا مائنڈ سیٹ چینج کیا جا سکتا ہے صرف اچھے رویے کے ساتھ ہی. جیسے کہ آپ نے دوبارہ پوچھا کہ کمیونٹی گائیڈز کا رول کیا ہے, ان کی SOPs کیا ہے, تھانے میں ان کی ورکنگ کس طرح سے ہوتی ہے. تو اس کے اندر یہ ہے کہ لاہور کے ہر تھانے کے اندر 84 تھانوں کے اندر ایک کمیونٹی گائیڈ موجود ہے. ان کی سیٹ ٹائمنگز ہیں, اور پہلی دفعہ اسٹیٹسٹکس بیسڈ ٹائمنگ, اسٹیٹسٹک بیسڈ اور فیکٹ بیسڈ ہم نے لوگوں کو چوز کیا. ہماری پراپر ٹریننگ ہوئی, ہمیں پراپر ورکشاپس دی گئیں جو کہ 3 ہفتوں میں محیط تھیں. اس کے بعد ہم میں سے وہ لوگوں کو چوز کیا گیا جو کہ سافٹ اسپوکن ہے, جو کہ ویل ایجوکیٹڈ ہیں, جو کہ لوگوں کے ساتھ ہمدردی کا جن کا جذبہ زیادہ ہے. ویسے تو ماشاءاللہ الحمدللہ ہماری پوری فورس کا جذبہ ہے, ہماری فورس میں شہداء ہیں, غازی ہیں, تو ان میں سے ان کو چوز کیا گیا جو تھوڑے سافٹ اسپوکن ہیں. اب ہماری ورکنگ تھانے کے گیٹ سے شروع ہو جاتی ہے. ہم نے میک شور کرا ہے, جس طرح مبین بھائی نے دیکھا کہ ایک بزرگ ہیں جو گھبرائے کھڑے ہیں سڑک کے اوپر. ہمارا کام ہے کہ ہم گیٹ پہ دیکھیں کون سی ہماری بہنیں, ہماری مائیں, ہمارے بھائی, ہمارے بزرگ گھبرا رہے ہیں تھانے کے اندر آنے سے. کیونکہ ایک مائنڈ سیٹ ہے کہ سفارش کے بغیر یا پیسوں کے بغیر شاید ہمارا تھانوں میں کام نہ ہو, کیونکہ یہ تبدیل کام ہو چکا ہے, تھانوں میں تبدیلی آ چکی ہے, لیکن اس کو شو کس طرح کروایا جائے. اس کے لیے کمیونٹی گائیڈ افسر جو کہ عوام کا نمائندہ ہے ان سائڈ دا تھانہ. ہم تھانے کے کام کے لیے اندر نہیں بیٹھے, ہم نے ویٹ کرنا ہے کہ کوئی شخص ہمارے پاس آئے, خواہ ان کو اپلیکیشن لکھنی نہیں آتی, ہم اس میں ان کی مدد کریں گے, ان کی اپلیکیشن لکھ دیں گے. ان کو اپنی FIR کی کاپی چاہیے, ان کو کسی افسر سے ملنا ہے, ان کو جو بھی مسائل ہیں کہ ان کو سمجھ نہیں آ رہی تھانے کی لیگیلٹی کی کہ تھانے کے پروسیس کیا ہے, ہم نے ایز اے کمیونٹی گائیڈ وہ سب چیزیں ان کو برج کر کے دینی ہے. صحیح, زبردست. اور ابرار صاحب میں یہ بھی جاننا چاہوں گی کہ کتنے سائلین ایسے ہیں جن کی مدد کی جا چکی ہے اور اب تک اس کا رزلٹ کیسا آیا ہے, مطلب آپ نے کیسے اس کے نتائج دیکھے کہ ہم دیکھیں کہ یہ باقی صوبوں میں بھی چیز شروع, کیونکہ تھانہ کلچر کے حوالے سے باتیں نہ صرف پنجاب بلکہ ہم دیکھتے ہیں ہر صوبے میں جانے سے لوگ گھبراتے ہیں, یا اب تو لوگوں کے اندر سمجھ ہے تو چلے اچھا سمجھتے ہیں. ابھی بھی بہت سارے گھرانے ایسے جو کہ اچھا نہیں سمجھتے تھانوں میں جانا, اسپیشلی خواتین, اگر میں ان حوالے سے بات کروں. دیکھیں الحمدللہ ہم نے اس پروجیکٹ کو سٹارٹ ہوئے آج 7 ماہ ہو گئے ہیں. ہم نے اب تک صرف کمیونٹی گائیڈز نے 56,000 سے زائد لوگ جو کہ ڈائریکٹلی کمیونٹی گائیڈز کے پاس آئے اور ہم نے ان کی پرابلم سالو کی ہے. ہم نے میک شور کیا ہے کہ جو بھی تھانے میں ہمارے پاس آئے کمیونٹی گائیڈ, ہم نے ان کے ڈیٹا کلیکٹ کیا کہ کون سے لوگ ہمارے پاس آئے اور انہوں نے کس طرح کا کس نوعیت کا کام ہم سے لیا. تو یہ سارا ایک ڈیٹا تیار ہو رہا ہے جو کہ ہم ڈیلی بیسس پہ CCPO آفس میں CCPO صاحب کو ڈائریکٹلی کنوے کیا جاتا ہے. اور اس سے یہ ہوتا ہے کہ ہمیں جو مسائل آتے ہیں, جو عوام کے مسائل جو ہم حل نہیں کر پاتے, اس کا ہمیں ڈیٹا کے تھرو ہیلپ ملتی ہے کہ اس کا حل کیا ہو سکتا ہے تاکہ ہم بہتر انداز میں اپنی ورکنگ کر سکیں. ٹھیک. اچھا ابرار, اس کے علاوہ یہ بھی بتا دیجیے گا کہ جیسا کہ آپ نے کہا کہ ٹریننگ کا ایک پیریڈ ہے, 3 ہفتے تک کی ٹریننگ ہوئی, اس کے بعد جو کمیونٹی گائیڈ کے لیے ان کی اسکروٹنی کی گئی لوگوں کی. اس کے علاوہ جو تھانے کے اندر دیگر سٹاف ہے, جو دیگر اہلکار ہیں, کیا اس طرح کی کوئی ٹریننگ ان کو بھی دی جا رہی ہے یا پھر آگے کنسیڈر کیا جا رہا ہے تاکہ یہ جو رویہ ہے, جو پازیٹیو رویہ ہے, یہ تمام لوگوں میں, تمام اہلکاروں میں منتقل ہو سکے؟ جی بالکل, اس کے لیے وقتاً فوقتاً جو ہے کہ ہمارے آفیسرز کی, ہمارے کانسٹیبل سے لے کر اوپر انسپیکٹر, سب انسپیکٹر, ان سب کی ورکشاپس ہوتی ہیں جس میں عوام کے ساتھ بہتر رویے کا ان کو بتایا جاتا ہے. آبویسلی ورک لوڈ زیادہ ہوتا ہے, ورکنگ آورز زیادہ ہوتے ہیں, لیکن جب کمیونٹی گائیڈ ایک افسر آپ کے لیے موجود ہے تو آپ کو کسی قسم کی پریشانی لینے کی ضرورت نہیں ہے. آپ نے SHO سے ملنا ہے, آپ نے اپنی انویسٹیگیشن انچارج سے ملنا ہے, ہم آپ کے لیے حاضر ہیں. ہم آپ کے لیے رات 10 سے 11 بجے تک تھانوں کے اندر موجود ہیں, صبح 10-11 بجے سے لے کر. آپ کو کسی قسم کی پریشانی ہے, کسی افسر سے ہے, ہم آپ کے لیے حاضر ہیں. صحیح. مبین, آپ کی طرف آتی ہوں. جو آپ کی ڈیوٹی ہے بڑی سخت ہے,
धूप है, गर्मी है, सर्दी है, बारिश है, आप लोगों ने अपनी ड्यूटी सर अंजाम देनी है और बड़े एहसन तरीके से देनी है। लेकिन इस तमाम तर मामले में हम देखते हैं कुछ लोग बड़े नेगेटिव कमेंट्स भी करते हैं कि जी ट्रैफिक वार्डन वाले हमारे साथ बड़ी बदतमीज़ी से पेश आते हैं, बिला वजह रोक लेते हैं, शायद इसलिए क्योंकि उन्हें रिश्वत लेनी होती है। ये इस तरह की दीगर चीज़ें जो हैं उसके बारे में हम देखते हैं कि सोशल मीडिया पर आए दिन तबसरे होते हैं, बहस होती है, बातें होती हैं। तो प्लीज़ मुझे बताएं कि जब आप लोगों को रोकते हैं, ड्यूटी सर अंजाम दे रहे होते हैं, उस वक्त लोगों का रवैया, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि हमारी आवाम बहुत अच्छे तरीके से ये समझती है कि जब आप, जैसे आपने खुद भी जिक्र किया ना कि आपने इन बुजुर्ग की मदद की, तो आवाम का भी रवैया बड़ा अच्छा रहा। दोनों तरफ से जो है पार्टिसिपेशन लाज़मी है, लोगों ने जो है वो भी कॉपरेट किया। लेकिन कहीं ना कहीं आवाम का रवैया ऐसा होता है जो कि दिल दुखाता है, जो कि शायद कभी कभी गुस्सा भी लेकर आता हो। तो आप किस तरह से डील करते हैं इन सब चीज़ों से? असल में होता ये कि जब रोड पे हम खड़े होते हैं ना, तो लोगों को हम जब रोकते हैं, देखिए किसी ने हेलमेट नहीं पहनना, इसमें उसी का फायदा होता है, उसकी अपनी जान की सेफ्टी होती है, उसकी अपनी जान की सेफ्टी के लिए हम उसे रोकते हैं। और जब रोकते हैं, अगर कोई सिग्नल ड्रॉप करता है तो अल्लाह ना करे एक्सीडेंट हो, इसी वजह से उसे रोका जाता है, यानी उसमें भी उसकी जान की सेफ्टी है। तो जब रोक के उसे साइड पे लगाते हैं और उसी की हिफाजत के लिए उसे रोक रहे हैं, तो वो बंदा जब बिहेवियर उसका हमारे साथ राउड होता है तो दिल तो दुखता है, लेकिन फिर भी हमारी पॉलिसी सीनियर अफसरान की तरफ से भी हमें हुक्म यही होता है कि जी सॉफ्ट कॉर्नर रख के सलाम के साथ, और उसके बाद आपने प्यार मोहब्बत से बात करनी। अगर अगला बंदा आपके साथ राउडली भी बात कर रहा है ना, तब भी आपने प्यार से बात करनी है। और हमारी यही ही कोशिश होती है कि अगले बंदे को प्यार मोहब्बत से ही डील करें। असल में होता ये है कि जैसे ये मेरी वीडियो बनाई है, किसी ने एक अच्छी सोच रख के बनाई है, और ऐसे ही होता है जब वार्डन किसी को रोके बात कर रहा होता है, जहाँ वार्डन का एक पॉजिटिव इमेज होता है, वो हमारी पब्लिक जो है ना एक नेगेटिव बात लोग सोच रखते हैं। वो नेगेटिव सोच वाले जो बंदे होते हैं, वार्डन की जो अच्छी वाली बातें होती हैं वो उसे रोक के, वो जहाँ से वो बंदा बदतमीजी और अपने पास से बातें बना के शुरू हो जाता है ना वार्डन पे इल्जाम लगाना, जबकि रोका तो उसी को होता है, उसकी जान की सेफ्टी के लिए रोका होता है। इस पे वार्डन का कोई बेनिफिट नहीं है, जान से बढ़ के मेरे ख्याल से कुछ भी नहीं है। वो फाइन क्या, 200 रुपये का फाइन, उसकी जान से ज्यादा फाइन है। तो उसका जब वो बंदा बदतमीजी करता है ना, तो पब्लिक क्या करती है, उस बंदे के वार्डन पे इल्जाम जो होते हैं उसे शो करवाना शुरू करते हैं कि वार्डन ने ये किया, ये किया, ये और किया। अगर किसी चीज में पॉजिटिविटी लानी है या नेगेटिविटी लानी है, तो दोनों अनासर यानी कि आप और अवाम दोनों इसके अंदर अगर पार्टिसिपेट करेंगे तो फिर ही कोई काम हो पाएगा। जैसे आपकी जानिब से अगर पॉजिटिव बात की जाए, आगे से भी पॉजिटिव रिस्पॉन्स आए, आहिस्ता आहिस्ता सोसाइटी के अंदर इसी तरह से फिर चेंज आना शुरू होता है। आपका बहुत शुक्रिया मुबीन, आपने हमें वक्त दिया। अबरार साहब आपका भी बहुत शुक्रिया, आपने डिटेल में कम्युनिटी गाइड और पुलिसिंग के हवाले से हमें बताया।